میرے خیال میں اسلام ہائی کورٹ کے 6 جج تھے اور سپریم کورٹ کے 7 جج تھے. یہ بھی شاید سال بعد 7 ججز بھی کوئی خط لکھ دیں کہ اصل میں یہ ہوا تھا. قاضی صاحب کی باڈی لینگویج تھوڑی ڈیفرنٹ تھی آج، یا آپ کو کیونکہ اطہر من اللہ صاحب بڑے ٹینس بیٹھے تھے؟ تو ایک تو پورا خط بھی نہیں پڑھنے دیا، اس خط کے کچھ پورشن جو ہیں بظاہر سینسر کروائے اور وہ واقعات پڑھنے نہیں دیے گئے. صدوق جیلانی پہ بھی ڈاؤٹ آپ کیا اس کا ٹیک ہے؟ اپنے ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ وہ چیف جسٹس میں اتنی ہمت نہیں ہے تصدق حسین جیلانی میں کہ وہ خط میں صحیح بات لکھتا. اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کسی کو بھی اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ سیم پیج پہ دیکھا ہے. یہ آگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صفحہ ابھی تک الٹا ہی نہیں جا رہا. اٹارنی جنرل آج زیادہ اردو کیوں بول رہے تھے؟ وہ تو انگریزی بولتے ہیں زیادہ. انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یہ لائیو چل رہا ہے. انہوں نے آج سر وضاحت یہ بھی دی کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے ہماری، ہمیں پرائم منسٹر سے ملنا پڑا. کمرہ عدالت میں کیوں نہیں فل کورٹ کے سامنے معاملہ رکھا گیا؟ اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے جراثیم ہیرو بنے اس ملک میں. ستور صاحب کا آپ نے کہا معافی نہیں مانگی. میں نہیں مانگوں گا معافی، نہیں بتاؤں گا. آپ سے وہ پوچھا کہ وہ اب ایڈیٹر کا رول ختم ہو گیا تو آپ نے کہا ایڈیٹر منسٹر لگ گئے. سر کیا آپ کا تھا ٹیک آج سارا جو 7 رکنی بینچ بیٹھا، کیا ریڈ آپ نے کیا سر؟ میرے خیال میں اسلام ہائی کورٹ کے 6 جج تھے اور سپریم کورٹ کے 7 جج تھے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. یہ بھی شاید سال بعد 7 ججز بھی کوئی خط لکھ دیں کہ اصل میں یہ ہوا تھا سال گزرنے کے بعد، کیونکہ 6 ججوں نے بھی تو سال لگایا تھا. تو قاضی صاحب کی باڈی لینگویج تھوڑی ڈیفرنٹ تھی آج، یا آپ کو کیونکہ اطہر من اللہ صاحب بڑے ٹینس بیٹھے تھے، کو تھوڑا ڈیفرنٹ تھا ان کا باڈی لینگویج؟ مزاج بھی، لہجہ بھی، بات کرتے کاٹدار بھی تھا، ریمارکس بھی تھوڑے وہ تھے جو شاید آپ سننا چاہ رہے تھے یا ہونے چاہیے. دیکھیں قاضی صاحب نے تو ایک تو پورا خط بھی نہیں پڑھنے دیا اٹارنی جنرل کو، سلیکٹیو کروا کے پڑھوایا. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججوں نے 6 صفحات پر مشتمل خط لکھا تھا، تو ان کے چیف جسٹس آف پاکستان نے اس خط کے کچھ پورشن جو ہیں بظاہر سینسر کروائے اور وہ واقعات پڑھنے نہیں دیے گئے. حالانکہ وہ 6 ججوں کا لکھا ہوا خط تھا، ان کو اتنی عزت تو دیتے کہ اس خط کے تمام پورشنز کو پڑھا جاتا کھلی عدالت میں. اے ٹو زی وہ پڑھا جاتا سر، پھر اس پہ ڈسکشن ہوتا، تمام واقعات پڑھے جاتے. لیکن پھر چیف جسٹس قاضی فیصل نے زیادہ ٹائم اپنی وضاحتیں دینے میں گزار دیا کہ ہاں میرے ساتھ ملاقات تو ہوئی تھی لیکن اس وقت میں بے اختیار تھا، میں کیا کرتا. سر وہ 11:35 سے 12:35 تک تقریباً یہ چلتا رہا، اور پھر اس میں ایک لائن بولی پھر اطہر من اللہ صاحب کو موقع ملا 1 گھنٹے بعد. نہیں، پہلے جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے اس بات کی تو تصدیق کر دی نا کہ ان 6 ججوں نے چیف جسٹس قاضی فیصل سے ملاقات کی تھی مئی 2023 میں، جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے اور وہ ایک سینئر پیونی جج تھے. وہ بے اختیار تھے. وہ صرف اس وقت ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ابھی تو وہ بحال ہوئے تھے. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے تو خط لکھ سکتے ہیں. وہ بطور سینئر پیونی جج پروہیبٹڈ ممنوعہ بور کے اسلحے کے لائسنسوں کے حوالے سے تو خط لکھ سکتے ہیں. وہ اور دوسرے معاملات پہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے تو خط لکھ سکتے ہیں. اور پھر چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کیا؟ اس کے بارے میں کوئی جواب ہی نہیں، کچھ بتایا نہیں انہوں نے. تو کم از کم ان 6 ججوں کے خط کو تو پورا پڑھنے دیا جاتا ہے نا. اس میں جو واقعات تھے وہ سارے پڑھے جاتے. کون سا آسمان گر جاتا؟ صدوق جیلانی پہ بھی ڈاؤٹ آپ کیا اس کا ٹیک ہے؟ صدوق جیلانی صاحب نے اپنے خط میں جو وجوہات لکھی وہ بڑی قانونی اور آئینی وجوہات تھیں، مگر چیف جسٹس قاضی فیصل نے اپنے ایک سابق چیف جسٹس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ انہوں نے شاید غلط بیانی سے کام لیا. یہ میں کہہ رہا ہوں غلط بیانی، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ خیر وجوہات اور بھی ہوں گی، وہ خط میں انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ چیف جسٹس میں اتنی ہمت نہیں ہے تصدق حسین جیلانی میں کہ وہ خط میں صحیح بات لکھتا. میں جانتا ہوں صحیح بات، یہ سوشل میڈیا کے پریشر سے گئے ہیں. آپ کا ادھر سپریم کورٹ کا کیریئر 25 ایئرس سے زیادہ شاید ہو چکا ہے. یہ 28 رائٹ سر. سو آپ کا شکریہ، آپ نے کریکٹ کیا. تقریباً 3 دہائیوں کا یہ سفر ہے. اس دوران آپ نے اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس کسی کو بھی اس طرح کے سینسٹیو معاملات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ سیم پیج پہ دیکھا ہے کہ وہ بالکل ایک ہی طرح کی بات ہو رہی ہو دونوں طرف سے؟ یہ آپ نے کبھی پہلے آپ کو موقع ملا ہو اس طرح دیکھنے کا سر 30 سالوں میں؟ میرے خیال میں تو تھرو آؤٹ سیم پیج رہا ہے، اور قاضی فیصل بھی کوئی مختلف نہیں ہے. ایک تو ہوتی تھی نا توقع کہ اب یہ آگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ وہی سیم پیج ہے جو 73 سال سے چل رہا ہے. یہ صفحہ ابھی تک الٹا ہی نہیں جا رہا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بات اٹارنی جنرل آج کر رہے تھے وہی بات چیف جسٹس قاضی فیصل بھی کر رہے تھے. وہ بلکہ زیادہ اپنی وضاحتیں دے رہے تھے، اور ان سے جو پریس ریلیز پڑھوائی گئی
جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز اٹارنی جنرل نے پڑھی، اس میں وہ اپنی پریس ریلیز کی باقاعدہ ایسے تشریح کر رہے تھے جیسے وہ کسی آئین یا قانون کے کسی شک کی تشریح کر رہے کہ میرا یہ مطلب تھا اس پریس ریلیز میں یہ اٹارنی جنرل آج زیادہ اردو کیوں بول رہے تھے؟ وہ تو انگریزی بولتے ہیں زیادہ. آج انہوں نے ایک گھنٹہ اردو بولی ہے, آپ دیکھ لیں, ریکارڈنگ نکالیں. بس ان کے ذہن میں یہ تھا نا کہ لائیو چل رہا ہے تو پاکستان کے لوگوں کو تھوڑا سا اپنا موقف بھی دینا تھا, تو انگریزی میں شاید عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, انہیں یہ بھی احساس تھا کہ یہ لائیو چل رہا ہے. یہ آپ بنیادی وجہ دیکھ رہے ہیں. اس کا سر اب فل کورٹ پھر بنے گا؟ جی انہوں نے اشارہ تو دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ اب عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ فل کورٹ میں. انہوں نے آج سر وضاحت یہ بھی دی کہ یہ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے ہماری, ہمیں پرائم منسٹر سے ملنا پڑا, جوڈیشل مسئلہ نہیں تھا یہ. اس کی میرے خیال میں چیف جسٹس جتنی بھی وضاحت دیتے ہیں پرائم منسٹر سے ملنے کی, ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی, اس میں ایڈمنسٹریٹو سائڈ کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. کیوں یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ لے جایا گیا, کیوں وزیر اعظم سے ملاقات کی گئی, کیوں انکوائری کمیشن بنا؟ جب ایک خط 6 ججوں نے جوڈیشل کمیشن کو لکھا ہے تو یہ چیف جسٹس نے کیسے طے کر لیا کہ یہ معاملہ انتظامی سائڈ پہ فل کورٹ میں رکھا جائے؟ کمرہ عدالت میں کیوں نہیں فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا؟ تو اب دیکھیں ہوا وہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے وہ بار بار جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے تھے, اور آج تو انہوں نے سوشل میڈیا کو وبا بھی کہہ دیا, اندازہ لگا. جی کہا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا, اور یہی وبا تھی جس کی وجہ سے بڑے بڑے جراثیم ہیرو بنے اس ملک میں. تو بات یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کو غیر ضروری طور پہ ہر چیز کے اوپر الزام دینا, یہ تو آج کل ایک فیشن بن گیا ہے نا. ہماری حکومت بھی, ہماری عدلیہ بھی, ہمارے کچھ اینکر حضرات بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی تمام برائیوں کی جڑ سوشل میڈیا کو قرار دے رہے ہیں. کل میں طلعت صاحب کا آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, تو آپ کسی کو بولنے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ کسی کو بولنے تو دیا کریں پلیز. اتنی سختی کر رہے تھے, اتنی سختی آپ کر رہے تھے. مجھے اتنا عرصے بعد بلایا تھا تو میں اب تو نہیں بلائیں گے, وہ پریشان نہ ہو آپ. نہیں بلاتے رہیں گے, ان کا وہ کیا ہے, جرنلسٹ ہیں, ان کو آپ سے وہ پوچھا کہ وہ اب ایڈیٹر کا رول ختم ہو گیا تو آپ نے کہا ایڈیٹر منسٹر لگ گئے ہیں. ہاں تو وہ بات تو صحیح ہے نا. وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, مشتاق مناز صاحب سامنے بیٹھے تھے, مشتاق مناز صاحب نے یہ بات کی کہ ایڈیٹر رہے نہیں. میں نے کہا ستور صاحب کا آپ نے کہا معافی نہیں مانگی, معافی نہیں مانگی, آپ نے تذکرہ کیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا میں نہیں مانگوں گا معافی, میں نہیں مانگوں گا معافی, نہیں بتاؤں گا. سر آپ کی قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. اسٹے بلیس سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.